فقلنا تو کہا ہم نے اضربوہ مارو اس کو، ضربے ضرب، ببعضھا ساتھ اس کے بعض حصے کے، بعض کس سے؟ بعض سے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالی، الموتا مردوں کو، موتا کس کی جمع؟ میت کی، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، یری کا لفظ کس سے ہے؟ رے الف یہ، رآ کا مطلب تو دیکھنا، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو، عین قاف لام اس کا روٹ ہے، عقل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا، فقلنا اضربوہ ببعضھا ہم نے کہا یہ جو گائے ذبح کی ہے اسی کے بعض حصے کو مقتول کے اوپر مارو، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس میت کے ہی جسم کے ایک حصے کو دوسرے پہ مارو، یعنی مثلا پاؤں کے ساتھ پاؤں مارو یا ہاتھ پہ ہاتھ مارو، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اسی اسنا میں یہ واقعہ بھی ہو گیا ساتھ ہی ہے، یعنی کوئنسیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ الگ واقعہ ہے، اور حکم یہ ہوا تھا کہ اس میت کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ مارو، اور اللہ تعالیٰ نے دکھانا کیا تھا؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، کیونکہ ان کے اندر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا، تو ان کو یہ یقین دہانی کرانی تھی کہ دیکھو اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیر سے اٹھا دے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ اپنی آیات اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں وہ گائے جس کے ذبح کرنے کے حکم کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور یہ گائے کو بہت عزت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، تو ہوا یہ کہ آئی ہوئی مصیبت ٹل گئی اس تدبیر سے۔ تو اصل سبق اس واقعے سے کیا نکلتا ہے کہ گائے کا ذبح کرنا ان کے حق میں بہتر ہوا، اگرچہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے کیا تو نقصان کی بجائے فائدہ ہوا۔ اور مزید اسی واقعے سے یہ سبق بھی نکلا کہ اللہ تعالی اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک معجزاتی تدبیر بھی ثابت ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دنیا میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے، آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی زندہ چیز ہوتی ہے؟ گوشت کا ٹکڑا، خون کا لوتھڑا، اس میں روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پودوں کو دیکھیں، یہ زمین مری پڑی تھی آپ کے سامنے، کوئی زندگی نہ تھی اس میں، کس نے اس کو ہرا بھرا کیا؟ اللہ نے۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی، جتنی بھی زندہ چیزیں آج تمہیں نظر آتی ہیں یہ پہلے کچھ نہ تھی، تو اسی طرح جب یہ دوبارہ مر جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے زندہ کرے گا۔ اس پر کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے، تو ان کا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے 70 لوگ مارے گئے تھے تو یہ کیسے ہو گیا؟ یا یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہوا کہ اس مقتول کو دوبارہ زندگی دے دی گئی دنیا میں ہی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، تو یہ تمام معجزات ہیں۔ ہر معاملے میں ایکسیپشنل کیس بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عمومی قاعدہ اور ایک ہوتا ہے استثنائی صورت۔ تو یہ تینوں چیزیں، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا زندہ ہونا، اور
یہاں اس شخص کا، اس مقتول کا زندہ ہونا، وہ گائے کا ٹکڑا لگنے سے، یہ سب کیا ہے؟ عمومی قاعدے کے خلاف استثنائی صورتیں ہیں، اور ایسا ہونا بالکل ممکن ہے. اگر یہ ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی قدرت بندوں پر کیسے ظاہر ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں، پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں پیغمبروں سے متعلق ہے نا، عام لوگوں سے متعلق تو نہیں ہے. تو ایسا ممکن ہے. ثم پھر قست سخت ہو گئے. قست کا روٹ قاف سین واو. قسوہ سنگ دل ہونے کو کہتے ہیں، دل کی سختی کے لیے، رحم کے جذبات سے عاری ہونا، خشک ہونے کے لیے بھی. ثم قست قلوبکم، قلوب قلب کی جمع، یعنی تمہارے دل. کس کی طرف اشارہ؟ تمہارے سے مراد کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. شابش. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ پیچھے جو واقعہ گزرا کہ انہوں نے اتنی ہی حجت کے بعد گائے ذبح کی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ گائے ذبح کر دی تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک تو الہ کا درجہ حاصل کیے ہوئے تھی. جیسا کہ آپ جانتے کہ سامری نے بچڑا بنایا تھا تو وہ بھی پوجنے کے لیے بنایا تھا، وہ تو ان کے الہ کے مقام پہ تھی. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق کرتے ہو ہم سے، یعنی ہم اپنے الہ کو ذبح کر دیں؟ تو جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، من بعد ذالک، اور پھر بھی حق کو قبول نہ کیا، پھر بھی اللہ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے. اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ دل کب سخت ہوتے ہیں، تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے کہ کیسے سخت ہوتے ہیں. یہی لکھا ہوا ہے من بعد ذالک. تو آپ کی توجہ من بعد ذالک کے اوپر رہنی چاہیے. اس طرح کی باتوں کو، یعنی حق کو اتنا قریب سے دیکھ کے نہ پہچان کے نہ ماننا. شروع میں بات ہوئی تھی کہ جب کسی عضو سے کام نہیں لیا جاتا، مثلا آپ ہاتھ سے کام نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ بازو سے کام نہ لیں تو شل ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر دل سے بھی کام نہ لیا جائے، دل کا کام کیا ہے؟ محسوس کرنا. محسوس کرنا. تو اگر کسی کا دل محسوس ہی نہیں کرتا، احساس نہیں اس میں، تو وہ دل کیسا ہے؟ بے حس دل ہے نا. یعنی اس کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کوئی اثر ہی نہیں. اس کے کان میں جوں نہیں رونگتی، کوئی اس کے سامنے روئے پیٹے چیخے چلائے، اثر ہی نہیں. تو جس شخص کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، اس شخص کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت. ایسا شخص، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ دل. سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کے دل والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ فہی کل حجارہ. تو ان کے دل کیسے ہو گئے؟ جیسے دل نہ ہو، پتھر ہو، اندر پتھر ہو گئے. او اشد، یا زیادہ شدید، زیادہ سخت، قسوتاً سختی میں، اور بھی زیادہ سخت. پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے، تو کہتی ہیں ڈائمنڈ ہوتا ہے. ڈائمنڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ پتھر کی ایک قسم ہوتی ہے. لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے، اور لوہا کہاں پایا جاتا ہے؟ پتھروں کے اندر ہی پایا جاتا ہے نا. ایسے لوگوں کے دل، بے حس لوگوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں. ایکچولی پتھر لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے لوہا سخت ہے، لیکن لوہے کو آگ میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن پتھر کو آگ میں ڈالیں پگھلے گا نہیں، جل جائے گا، انگارہ بن جائے گا، لیکن پگھلے گا نہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے. حجارہ جو یہ حجر سے ہے، حجر اسود جو ہے نا، ہے جیم رے. لما، البتہ جو،
یتفجر، کیا روٹ ہے اس کا؟ فے جیم رے، فجر سے. کیا مانا ہوتا ہے فجر؟ پھٹنا. کیسا پھٹنا؟ وسیع پیمانے پہ پھٹنا، جیسے صبح فجر میں اندھیرا اور روشنی الگ الگ ہوتے ہیں. یتفجر، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فوارہ نکل آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پھیلتے چلے جانا. یعنی پتھروں میں سے بعض پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی دور تک جاتا ہے، اور اس سے منہ الانہار، نہریں بن جاتی ہیں. کبھی کسی ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر چشمے ہو، تو وہ چشموں کا پانی کیا بن جاتا ہے؟ پھر نکل کر آہستہ آہستہ، یعنی ایک چشمہ 2-3 ملے وہ نہر بن جاتی ہے. اگر پاکستان کے ناردرن ایریا میں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ دریا بہتے ہیں. جو پہاڑی علاقوں میں دریا بہتے ہیں ان کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ انہی پہاڑوں کے اندر سے نکل کے آتا ہے. تو لما یتفجر منہ الانہار، اس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. یعنی اس پانی کا سورس کیا ہوتا ہے؟ پتھر. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لما یشقق، جو شک ہو جاتے ہیں. شک کس کو کہتے ہیں؟ کریک ہونا، یعنی ٹوٹ جاتے ہیں. اصل میں سخت چیز کے پھٹنے کو شک ہونا کہتے ہیں. جیسے چاند کے لیے کیا ہوا تھا لفظ؟ شق القمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو کسی سخت چیز کا پھٹنا جو ہے وہ شک کہلاتا ہے. شین قاف قاف، شق. تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی پتھروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو ان دراڑوں میں سے بھی پانی آنے لگتا ہے. کبھی دیکھا ایسا سین؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنواں کھود رہے ہوتے ہیں آپ، تو کنویں کی تہہ میں کیا آ جاتا ہے؟ پتھر. جب اس پتھر کو توڑتے ہیں آپ تو کیا نکلتا ہے نیچے سے؟ پانی. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، یعنی ان میں سے، لَمَا يَهْبِطُ، البتہ گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آنا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. خشیت کا روٹ خے شین یہ ہے، خوف، ڈر، ہیبت. اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم شامل ہو. کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خوف ہوتا ہے نا، اور ایک خشیت ہوتی ہے. خشیت بھی خوف ہوتا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ بیسیکلی خشیت کسی کی بڑائی کے سامنے جو جھکنے والا ڈر ہے نا، وہ ہے جس میں تعظیم شامل ہو. تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بڑائی کے آگے ڈرنا جو ہے نا، وہ خشیت ہوتا ہے، خشیت الہی. اسی لیے اللہ کے خوف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خشیت. جو محبت والا ڈر ہے نا، وہ تقوی ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل. غافل کا روٹ کیا ہے؟ غین فے لام، یعنی بے خبر، لا علم. اللہ لا علم نہیں، اما اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. کیا روٹ ہوگا تعملون کا؟ عین میم لام. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ختم اللہ علی قلوبہم. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کفر کیا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا نا کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی،
ہیلا سازی کی، ٹال مٹول کی، بات ماننا ہی نہیں چاہی، تو ان کے دل پھر کیا ہوئے؟ سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کفر. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں. عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں، پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اچھا، پتھر کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے. ذرات مل کے پتھر بناتے ہیں نا. ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں. کیا ایٹم ایک حرکت کرنے والی چیز ہے؟ ایٹم میں حرکت ہے نا. ایٹم میں کیا کچھ ہے؟ الیکٹران ہے، پروٹون ہے، تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں تو سالڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر حرکت ہے، گھوم رہے ہیں وہ الیکٹرانز. اسی گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی جو ایک بنبناہٹ کی طرح تھی. کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے آپ کو؟ ہوتی ہے نا. کہیں بھی چلے جائیں، بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گی. تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی؟ بہرحال فضا کے اندر، کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے، انتہائی خاموشی میں بھی. ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم محسوس کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی. ہو سکتا ہے جہری طور پر نہ بھی ہو تو سری طور پر. سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ اسٹیشنری موومنٹ ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے، سبیر نام کے. اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، کروسٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا. تو آپ کو معلوم ہے یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو. بہرحال جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے یا انینن آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس ممبر کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی. وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا.
کہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہے ہماری، جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا. زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا، اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے، یہ زمین کی بھی خبریں ہوں گی. پھر اسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. لیکن ایک نیک شخص کے دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا. تو اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ شکر ہے بلا سے جان چھوٹی، یا یہ کہ لوگ روئیں گے. اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین یا آسمان، یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے. ہم سب کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں صرف لوگوں کے سامنے. تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں برائیوں میں، اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ. لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپا کے بھی بچ نہیں سکتا. آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی، اس کی گواہی دے رہی ہوتی. سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی، دیکھو ان کو، پھر قیامت کے دن بتانا انہیں کیا کر کے آئے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا اور انسانوں کو پتھر سے بھی بدتر قرار دیا جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں. مثلا پتھر کی پہلی قسم، ان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی. اس سے مراد وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت و اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ اس سے آنسو بہاتی ہو. یہ ایک نیک انسان کی مثال ہے. یہ تفجر بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. یعنی بعض لوگ دیکھنے میں بہت فرم ہوتے ہیں، بہت سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خوب خیر پھوٹتی. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہتا ہے، روتا ہے. وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اور کسی کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بظاہر خشک چٹان ہے، بظاہر خدا سے دور ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ ان کو لگتا ہے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں ایسے ہی. ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، دور دور ہیں دین سے، لیکن اندر ان کے ایک خیر ہوتی ہے دل میں، اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. اچانک کیا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یا ڈیورس ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی. ایسے واقعات ان لوگوں کی زندگی میں ایک زلزلے کا کام دیتے ہیں. جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتے ہیں یا زمین شک ہوتی ہے نا، کریکس آتے ہیں. تو حالات کے زلزلے نے ان کے اندر شک پیدا کر دیا، یعنی اندر پھٹ گیا ان کو ہوش آ گئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور ان کے اندر سے بھی پانی، یعنی ان کی خیر نکلنے لگتی، بہنے لگتی. اور وہ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اب وہ دین کے شیدائی ہو جاتے ہیں. پہلے خدا سے غافل ہوتے ہیں، اب وہ خدا کے خوف سے روتے ہیں. ان کی ذات سے بھی خیر اور بھلائی نکل آئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی. وہ کیسے کہ مثلا کسی انسان کے مقابلے میں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں. کسی انسان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو بہت
بہت سٹبن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. یعنی ویسے وہ مان کے نہیں دیتے بات، ہم کسی کی کیوں مانیں، لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہی بات اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بس ختم، ہم مان گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم جھک گئے. جیسے پتھر اللہ کے خوف سے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں نیچے. اسی طرح بعض انسان بظاہر پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جو ہی اللہ تعالی کا حکم سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی، فوراً قبول کر لیتے ہیں، پھر ضد کا شکار نہیں ہوتے. لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، وہ پھر اشد من الحجارہ، وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ سخت ہیں. لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انسان کے دل کی کیفیت کو ثم قست قلوبکم، دل کی کیفیت کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دلوں کا حال پتھر جیسا ہے. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں بظاہر سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر خیر آتی ہے، یعنی دین سے دور تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، خواہشات نے، گناہوں نے دل پہ پردہ ڈالا، جو ہی موقع ملا اتنی خیر ان سے پھوٹی کہ انسانیت سیراب ہو گئی. صحابہ کرام کی مثال ہے. اسلام سے پہلے کتنے سخت لوگ تھے، یہ اپنی بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اگر آپ عرب جاہلیت کے واقعات اور حالات دیکھیں تو آپ اچھی طرح اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس سے اللہ کا کلام دل کے اندر اترا، پھٹ گیا دل. اب وہ ساری سختی کس میں بدل گئی؟ نرمی میں بدل گئی. یعنی اسی کے اندر سے خیر کثیر نکلی. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، کتنے سخت دل تھے، بہن کو مار رہے تھے. یعنی سخت سے سخت دل آدمی بھی، برے سے برا شخص بھی عام طور پر بہن کے نام سے پگھل جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ بہن اور بہنوں اسلام لے آئے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کو، اور جب دیکھتے ہیں بہن کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو ایک دم وہ منظر ان کے دل کو توڑ دیتا ہے. اب عمر ایک نئے انسان بن گئے. اب جب تک زندہ ہے صرف اسلام پہ زندہ نہیں، صرف اپنے لیے زندہ نہیں، بلکہ کیا ہے، یتفجر منہ الانہار، نہریں نکل گئی، خیر ہی خیر، جہاں جاتے ہیں خیر، ہر رخ اور ہر پہلو میں خیر. یعنی معمولی فائدہ نہیں، نہر تو پھر بہتی چلی جاتی ہے، کہیں سے بھی شروع ہوئی، بہتی چلی گئی اور بہتی چلی گئی، اور ایک نہیں کئی بہ گئی، کئی طرح کی خیر. یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن وہ خیر میں استقامت والی سختی ہوتی ہے ان کی. دیکھیں نا، اگر آپ بااصول انسان ہیں، فرم فوٹڈ ہیں، تبھی اچھا کام کر سکتے ہیں نا. اور اگر آپ ڈھیلے ڈھالے انسان ہیں، ادھر سے کوئی مشکل آئی یا ادھر سے کوئی بات ہوئی، آپ لڑک گئے ادھر ہی. تو بعض چیزوں میں سخت ہونا یا مضبوط ہونا، یعنی سختی یہاں کس معنی میں؟ مضبوطی کے معنوں میں، ایمان میں مضبوطی. لیکن وہ مضبوطی فائدہ مند ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ایک انسان نیکی پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے خیر نکلنا شروع ہوتی ہے. دوسری قسم کے لوگ بظاہر خشک چٹان ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ووڈن فیس، یا بس اسٹریٹ قسم کے، ایکسپریشن لیس، کوئی زندگی میں مقصد ہی نہیں، بس ٹھیک ہے، اپنی خواہشات میں اپنی من موجی میں جی رہے ہیں، پرواہ نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو ہی کوئی زندگی میں حادثہ آیا، اس نے ان کی انا کو توڑ دیا،
ان کے اندر ایک کریک آ گیا. اب جو ہی کریک آیا تو اس سے کیا ہوا، جو وہ اندر چھپی ہوئی خیر تھی نا وہ باہر آ گئی. یعنی بظاہر پہاڑ کے پاس جائیں یا پتھر کے پاس جائیں تو ایسا لگتا نہیں جیسے بس یہ بیرن سی ایک چیز ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، حالانکہ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن پتھروں کی خیر کب باہر آتی ہے؟ جب توڑا جاتا ہے یا وہ پھٹتے ہیں یا وہ شک ہوتے ہیں، کریک ہوتے ہیں، اس کے بغیر خیر نہیں آتی. تو انسان کو بھی خیر والا بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اندر باہر آ جائے. کیونکہ ایک انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر اس کا ماحول اس کو کیا بنا دیتا ہے، اس میں پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی جہالت کے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے، شکوک و شبہات کے، بہت ساری چیزیں دل کو متاثر کرتی جاتی ہیں. اب وہ ایک ایسے ماحول میں پتہ ہی نہیں خیر کیا، ایمان کیا، دین کیا، اسلام کیا ہے، نیکی کیا، تقوی کیا ہے، اللہ کی محبت کیا، کچھ پتہ نہیں. وہ کوئی اندر چھپی ہوئی ہے چیز، لیکن ماحول ساتھ نہیں دے رہا، موقع نہیں مل رہا. آپ سب اگر اپنے بارے میں بھی غور کریں تو آپ نے محسوس کیا ہو کہ وہ اندر ایک پیاس تھی. افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو؟ اس کا روٹ ہے توئے میمین، طمع، کسی چیز کی طرف جی چاہنا، امید رکھنا. ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون ایمان لے آئے؟ اہل کتاب. کیا تمہارا دل چاہتا ہے؟ تطمعون کا کیا معنی؟ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے، مومن ہو جائے؟ وقد، حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. یسمعون، جو سنتا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام. کلام کا روٹ کیا؟ کاف لام میم. کیا معنی ہوتا ہے کلمہ کا؟ زخمی کرنا. کلمہ کا لفظی معنی ڈکشنری میننگ زخمی کرنا. تو اکثر باتیں تو لوگوں کی زخمی کرنے والی ہوتی ہیں. تو کلمہ کا لفظی معنی زخم کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر کلام اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ بھی دل کے اوپر اثر چھوڑتا ہے. کلام کا معنی یہاں کلام ہی ہے. کلام اللہ، کلام اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب. اور یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ توراۃ، زبور، انجیل وغیرہ. ثم پھر یحرفونہ، یحرفونہ کا روٹ ہے حرف، حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ لیٹر. جی. اور عربی میں حرف کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ. کنارہ، کسی چیز کو ایک طرف مائل کرنا. تحریف یعنی مراد ہے اس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. لفظی اور معنوی تبدیلی کے لیے لفظ تحریف استعمال ہوتا ہے. ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. کب؟ من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ ما عقلوہ، کہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو. سمجھ آنے کے بعد کرتے ہیں. وہم، اور وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں. علم رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام بدلتے ہیں. کیوں؟ عمل نہیں کرنا چاہتے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایسے سنگ دل لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے. ان کو پتہ ہے اللہ کے کلام کا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے پھر اس کو بدل دیتا ہے. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی تورات اور انجیل وغیرہ کو بدل دیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی. آج مسلمان یہ تو نہیں کر سکتے، قرآن کا ٹیکسٹ نہیں بدل سکتے. اب کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسی تفسیریں کرتے ہیں کہ جس سے وہ مطلب اصل سے بالکل دور چلا جاتا ہے. قرآن کا وہ مطلب ہوتا نہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تحریف معنوی ہے. ایک ہوتی ہے تحریف لفظی. کیا معنی تحریف لفظی کا؟ اہل کتاب تحریف لفظی کرتے تھے، مسلمان لفظی کر نہیں سکتے کہ اللہ نے ٹیکسٹ محفوظ کر دیا. وہ کیا کرتے ہیں؟
تحریف مانوی کرتے ہیں، بات کو بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتے، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو قرآن پڑھیں گے تو پھر پورے کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو بات وہ نہیں ہوگی، اور اگر قرآن سے تعلق ہے تو خود بخود آپ کو سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی وزید وضاحت کرتا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا. کسی بھی چیز کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اصل اور نقل کو کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب آپ کو اصل پتہ ہوتی ہے نا، نقل فوراً پہچانی جاتی ہے یا نہیں؟ جس کو اصل نہیں پتا نا، وہ نقل نہیں پہچان سکتا. تو اصل کا جاننا، قرآن کے اصل ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے. دیکھیے، اگر آپ کو ایک راستہ پتا ہو نا اور کوئی غلط لے جا رہا ہو گاڑی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تم یہ کدھر جا رہے ہو؟ پتہ چل جائے گا نا یہ مس لیڈ کر رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے. ایسا 2 گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی، اگر آپ کو راستہ آتا ہے اور اگلے کو نہیں آتا اور وہ ادھر ادھر نکلنے لگا ہے، تو آپ فوراً بول نہیں اٹھتے؟ کب بولتے؟ میرے جیسے شخص تو نہیں بول سکتے جس کو پتہ ہی نہیں راستے کہاں کدھر جا رہے، وہ سمجھے کہ جدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے. تو جس کو پتا ہے راستے، جو میپ جانتا ہے، وہ تو ایسٹ ویسٹ سے ہی فوراً پہچان جائے کہ نہیں یہ تو غلط چلے گئے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہو، دین کی پہچان ہو، تو فوراً آپ خود پہچاننے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بددل نہ ہو، اور یہ بھی امید نہ رکھو یہ مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے کلام میں تحریف کر رہے ہوں، جنہوں نے اپنے نبی قتل کر دیے ہوں، جو آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، جو احکام کو بدل ڈالتے ہوں، جو حتتن کو ہنتتن کہتے ہوں، جو علم چھپاتے ہوں، وہ اس نبی کی بات مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کنورژن صرف وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے نہیں ہوتے. کچھ دن پہلے کسی نے ذکر کیا کہ کوئی پریسٹ ہے تو اس نے 3 ملین مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف وہ لوگ مسلمان سے عیسائی ہو سکتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے. جن کو یہ پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے وہ نہیں عیسائی ہو سکتے. تو جاننے اور نہ جاننے میں بہت فرق ہے.